رومال دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت سے بہت محبت تھی. کسی نبی کے بارے میں وہ محبتیں نہیں جھلکتی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس امت کے لیے جھلکتی ہے. تو بہت محبت، مغفرت کی دعا کرتے تھے کہ اللہ میری امت کو تو معاف کر دے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پیار میں، اسی محبت میں امت کو جو ہے دعاؤں کا خزانہ دیا. اس میں کسی نبی نے نہیں دیا. آپ سارے نبیوں کی تاریخیں پڑھیں، سارے نبیوں کے قصے پڑھیں تو ایک نبی نے ایک دعا مانگی ہوگی، دوسرے نے دو دعا مانگی ہوگی، کسی نے اپنی امت کو کچھ دیا ہوگا، لیکن سب سے بڑا خزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی وجہ سے، اپنی امت کی وجہ سے خزانہ دیا اس امت کو. جیسے باپ جب اپنے اولاد سے محبت کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ دیکھ اگر یہ ہو تو یہ کرنا، ایسا ہو تو یوں کرنا، ایسا ہو تو یوں کرنا. ایک رہبری کرتا ہے، وہ محبت. جمعہ کے دن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لے، 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لے، قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، 7 مرتبہ پڑھ لے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اعلان کیا کہ اگلی جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کی ہر شر اور ہر برائی سے حفاظت کرے گا. پچھلی امتوں میں یہ چیز نہیں ملی. یہ ٹاپ 1 ہے کہ جو نبی اپنی امت کو دے رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. انہوں نے ایمانیات کی بات کی یہ کہ لیکن دعاؤں کا خزانہ وہاں نہیں ملے گا. ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی اور دعائیں بھی پیار کے ساتھ سکھائی، محبت جتائی بھی کہ انتقال کا وقت قریب آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ظاہر بات ہے کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے ایک فطری چیز ہے، دل کے اندر کچھ امنگیں ہوتی ہیں، کچھ دل کے اندر تمنائیں ہوتی ہیں. یہاں حضور کا انتقال ہو رہا، سارے فرشتے آ گئے روایت میں، اسرائیل وغیرہ سب ایک دم سے تو نہیں ہے، باہر کھڑے رہے کیونکہ نبی کے پاس بغیر اجازت کے پہنچ نہیں سکتے. یہ ہماری شریعت کا اصول ہے. ملک الموت ہمارے پاس تو بغیر اجازت کے بغیر پوچھے آ جائے گا، لیکن انبیاء کے پاس کہنا اجازت لو، وہ اجازت دیں تو جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کے پاس بغیر اجازت کے چلے گئے تھے ملک الموت، ایک تھپڑ مارا موسیٰ علیہ السلام نے. کتاب میں لکھا ہے کہ آنکھ میں نکل گئی. اللہ کے پاس گئے، ہوئی کیا ہوا؟
کیونکہ حضرت میں وہاں گیا، وہاں تو مار کھا کے آیا. دوسرے تو سب ڈرتے ہیں، میں ان سے ڈرتا ہوں. دوسرے تو سب مجھ سے ڈرتے ہیں، لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے کہ نبی کے بعد بغیر اجازت کی نہیں جایا جاتا. یہ معاملہ حضور کا ہوا. داؤد علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ ہوا، لیکن داؤد علیہ السلام کا قصہ بہت لمبا ہے، جو میں نے میری کتابوں میں لکھا ہے اور اس وقت میرے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جبریل علیہ السلام تھے جن کا ایک مقام تھا. وہ اشارہ ہو جاتا تھا کہ تشریف لا رہے، اشارہ ہوتا ہے نا، اشارہ ہو جاتا تھا تو سارے کی ساری ٹیم جو ہے باہر کھڑی ہے. دستک دی، حضرت فاطمہ نے جا کر دیکھا، ارے بڑے لمبے لمبے لوگ ہیں. حضور سے آ کر کہا، یہ آپ کے انتقال کا منظر بتا رہا ہوں میں، اور اب اس امت کے ساتھ کیا محبت ہے وہ بتا رہا ہوں. بیٹا کون ہے؟ 10-15 بیڈ روم تو ہے ہی نہیں، وہ چھوٹا سا کمرہ ہے. حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابو بڑے بڑے لوگ ہیں، عمامے پہنے ہوئے ہیں، بہت بڑا مجمع ہے. اتنا مجمع تو ہماری مسجد میں بھی چھوٹی تھی، تو اتنا مجمع تو ہمارے، اتنے میں جبریل علیہ السلام آئے. اور جبریل، حضور کی محبت بتا رہا ہوں، اور جبریل علیہ السلام آئے تو جبریل علیہ السلام کا آنا یہ تو عام تھا، داہیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے. ہر بھی جانتا تھا کہ وہی آ رہی ہے، جبریل آئے ہیں. لیکن ملک الموت کا آنا اور حضور کے لیے آنا یہ پہلی مرتبہ ہے. اہلاً و سہلاً جبریل. اب حضرت جبریل بات کر رہے ہیں، حضرت پوری ٹیم لے کر آیا ہوں، چونکہ یہ امیر ہے نا سارے فرشتوں کے، پوری ٹیم لے کر آیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو اللہ آپ کو یاد کر رہا ہے. یہ نہیں کہا آپ اجازت دیں تو آپ کی روح قبض کر لیں، یہ بھی نبی کی عزت کے خلاف ہے. اللہ آپ کو یاد کر رہا ہے، رفیق اعلیٰ. اسی لیے حضور نے اپنے انتقال پر جو جملے کہے وہ یہی کہے، الرفیق الاعلیٰ، الرفیق الاعلیٰ، الرفیق الاعلیٰ. کہ الفاظ کا بھی اثر پڑتا ہے، لہجے کا بھی اثر پڑتا ہے. شاعر کہتا ہے، ان کا نہ آنا تو یقینی تھا قاصد. اپنی محبوبہ کے بارے میں مجنون کہا کرتا تھا کہ ان کا نہ آنا تو یقینی تھا قاصد، مگر یہ بتا کہ طرز انکار کیا تھا. انکار محبت سے کیا کہ جھڑک کر کیا. یہ کہ لیلا کا نہ آنا تو یقینی تھا قاصد کہ وہ آئے گی نہیں، لیکن یہ بتا کہ طرز انکار کیا تھا. یہ لہجوں کا اثر، اس کی طرف اشارہ کیا مجنون نے. الرفیق الاعلیٰ، الرفیق الاعلیٰ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں، بھی اللہ سے ملاقات کیا تو مجھے بھی شوق ہے. یہ اپنے نبی کی، اپنی امت کی محبت. مجھے بھی اللہ سے ملاقات کا شوق ہے، لیکن اب صرف مجھے فکر لگی ہے میری امت کی. یہ نہیں کہا میری عائشہ کی، میری فاطمہ کی، میری ام کلثوم کی، میری زینب کی، میرے حسنین کی. یہ جملہ نہیں کہا، میری امت کی فکر ہے. تو پہلے اگر اس بات کا خلاصہ ہو جائے، یہ بات کی کلیئرٹی ہو جائے کہ میری امت کا کیا ہوگا، پھر میں جواب دوں. یہ محبت. اور قیامت تک کے آنے والوں کا ہی مسلک کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ اس وقت مدینہ میں جو مدینہ میں جتنے ہیں ان کا کیا ہوگا، نہ، قیامت تک کے آنے والے. جس کا ظرف جو ہے جتنا وسیع ہوگا وہ اتنے ہی اس کے خیالات بھی وسیع ہوں گے. تو حضرت جبریل نے کہا کہ حضرت آپ کی امت کے بارے میں آپ جو پوچھ رہے ہیں تو وہ کلیئرٹی تو مجھے اللہ کو پوچھنا پڑے گا. مجھے ٹیم باہر کھڑی، حضرت اسرائیل، سارے کے سارے فرشتے، چھوٹے بڑے، کتابوں میں لکھا ہے
حضور کے انتقال پر جتنے فرشتے اترے ہیں اعزاز میں، اتنے کسی کے انتقال پر نہیں اترے۔ اکرام احترام۔ حضرت جبریل نے کہا مجھے پوچھنا پڑے گا اللہ تعالیٰ سے، تو جائیے مجھے خبر دیجیے۔ اب جانا اور آنا، فرشتوں کو اللہ نے اپنے نام سکھائے ہیں، یہ ان کی ٹکٹ ہے۔ فرشتہ اللہ کا نام پڑھتا ہے، آسمان سے جو ہے زمین پر آ جاتا ہے۔ فرشتہ اللہ کا نام پڑھتا ہے، واپسی کی ٹکٹ، کسی کو پوچھنا نہیں پڑتا کہ میں آؤں کہ نہ آؤں، وہ نام سکھائے ہیں ہر ایک کو، ہر ایک کے کوڈ ورڈ ہے اور ہر ایک کی ڈیوٹی ہے، اور فرشتہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ابن تیمیہ جو ہے ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ان کا لقب ہے۔ حرمین شریفین میں ائمہ جو ہے بیانوں کے اندر ان کی باتیں ان کے نام کے ساتھ نقل کرتے ہیں، قال ابن تیمیہ، قال ابن تیمیہ۔ ان کے شاگرد تھے ابن قیم، بہت کام کیا، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ ان کو جب جیل میں ڈالا کئی وجوہات کی بنا پر، تو انہوں نے جیل میں کام کرنا شروع کر دیا۔ جب ان کا انتقال ہوا اور جیل سے ان کا جنازہ جب نکلا اور جب دیواریں دیکھی تو دیواروں پر فتوے لکھے تھے۔ کتابیں تو تھی نہیں، کتابیں ان سے لے لی گئی۔ تو ان کے ساتھ جیل میں ایک قصہ ہوا، میں اس پر سناتا ہوں کہ فرشتہ جھوٹ نہیں بولتا، اور شیطان جناتی پکا جھوٹا، انسانی پکا جھوٹا، بہت سچ ملیں گے انسانوں میں بھی۔ تو کسی نے بادشاہ سے آ کر کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے جو اس کو جیل میں ڈالا ہے اور کل فلاں جگہ پر بیان کر رہا تھا یہ، اور بہت بڑا مجمع تھا، تو جیل سے نکل کر کیسے گیا وہاں؟ بادشاہ نے کہا اچھا، کسی پولیس والے نے خیانت کی ہوگی، بھائی ہم نے جیل میں ڈالا ہے، یہ تو وانٹیڈ آدمی ہے، یہ وہاں کیسے پہنچا؟ تو بادشاہ نے ابن تیمیہ کو بلایا، بھئی آپ تو جیل میں ہیں، آپ کیسے گئے وہاں بیان کرنے کے لیے؟ تو ابن تیمیہ نے کہا بھئی میں تو گیا نہیں، یہ تو لوگوں نے دیکھا ہے، 100 آدمیوں نے دیکھا ہے کہ آپ نے بیان کیا ہے، بے گواہی تو یہ تھے کہ نہیں؟ ہاں یہی تھے۔ اب یہ 100 تو جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو ابن تیمیہ نے کہا کہ نہیں، میں نہیں تو ہو سکتا ہے میری شکل میں کوئی جنات گیا ہوگا وہاں، میری شکل میں جنات گیا ہوگا وہاں، میں نہیں تو، میں تو جیل میں ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ نے جنات کا تذکرہ کیوں کیا؟ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میری شکل میں کوئی فرشتہ آیا ہوگا وہاں؟ تو ابن تیمیہ نے کہا فرشتہ جھوٹ نہیں بولتا، جنات جھوٹ بولتا ہے، فرشتہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ تو سچ بات کہے گا فرشتہ جو ہے۔ اس پر بادشاہ کو تعجب ہوا، یہ ان کی حاضر دماغی کیسی ہے جیل کے اندر؟ جنات جو ہے وہ انسان کی شکل اختیار کر سکتا ہے، شیطان اختیار کر سکتا ہے کسی کی شکل میں جا کر۔ یہ ابن تیمیہ کے ساتھ قصہ ہوا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں کو تو اللہ نے نام سکھائے ہیں، وہ اللہ کا نام لیتے ہیں آسمانوں پر چلے جاتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں زمینوں پر آ جاتے ہیں۔ ابھی ہم بیان کر رہے ہیں یہاں فرشتے بھرے ہوئے ہیں، آسمان تک ہیں۔ آپ سبحان اللہ پڑھو گے، قرآن پڑھنا شروع کرو گے، فرشتہ آ جائے گا، قرآن پڑھنا شروع کرو گے تو فرشتہ کان لگا کے سنے گا، اللہ تعالیٰ بھی سنیں گے۔ اسی لیے فرشتوں کی تاریخ ہے۔ تو جبریل علیہ السلام آسمانوں پر گئے اور آسمانوں پر جا کر اللہ تعالیٰ سے پوچھا، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ نبی کیا کہہ رہا ہے، انسان کے دل میں جو وسوسہ گزرتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے دل میں کیا خیال آ رہا ہے،
کیا سوچ رہے ہیں وہ اللہ کو معلوم ہے کہ تعمیر کا ہم سوچ رہے ہیں یا تخریب کا سوچ رہے ہیں. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. یہ قرآن میں اللہ نے اعلان کیا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. تم کوئی بھی خیر کا کام کرو گے اللہ جانتا ہے. معاملہ اپنا اللہ کے ساتھ رکھو, پبلک کے ساتھ نہیں. جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ پاک وہ تو تیار ہے, پوری ٹھیک بھی تیار ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں میری امت کا کیا ہوگا. اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں, اور کیا جواب دیا اللہ نے؟ نبی جی کو میرا سلام کہو اور نبی جی سے یہ کہو اپنی امت کے بارے میں ٹینشن نہ لیں, فکر نہ کریں. آپ کی امت کے بارے میں میرا وعدہ ہے میں آپ کو خوش کر دوں گا. یہ بہت بڑا وعدہ ہے اللہ کا, آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دوں گا. اسی لیے روایت میں کیا ہے کہ مسلمان جب جہنم میں جائے گا اپنے گناہوں کی وجہ سے, ایمان تو ہے اس کو تکلیف نہیں ہوگی. صحیح حدیثوں میں آتا ہے. میں مثال لے کے سمجھاؤں, پوری حدیث کہنے سے تو فائدہ نہیں, آپ لوگ سمجھو گے نہیں, لیکن مثال دوں. ڈاکٹر جو ہے جب کسی کا آپریشن کرتا ہے, بڑا آپریشن ہو گیا خدا نخواستہ ہارٹ کا اور اس کا اس کا, مریض کو پتہ بھی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے. یہ معاملہ ہوگا مسلمان کے ساتھ اس کے ایمان کی وجہ سے. یہ درجہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جواب کیا دیا؟ جبریل آ رہے ہیں, جبریل آ کر کہہ رہے ہیں کہ حضرت میں نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے پوچھا, اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں, آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو جو ہے خوش کر دیں گے. آپ نے فرمایا بس ہو گیا میرا کام. کسی نبی کے بارے میں یہ کوالٹی آپ نہیں دیکھو گے, ان کی باتیں بھی تھی نہیں, جیسے نہیں تھی. ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء, آسمانوں سے ہمارے لیے تو دسترخوان اتار. عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی تاکہ ہمارے لیے عید تکن لنا عید لاولنا وآخرنا, یہ کہ ہمارے لیے عید ہو. آسمانوں سے دسترخوان آئے گا, ہم دیکھیں گے تھال کے تھال آ رہے ہیں, آسمان سے آ رہے ہیں. اللہ نے کہا ابھی اتاروں گا, لیکن پھر اگر ناشکری کرو گے تو ایسا عذاب دوں گا کہ پہلے میں نے کسی کو یہ عذاب نہیں دیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی, اس محبت میں یہ دعائیں حضور نے سکھائی. جیسا باپ اپنے اولاد کو نصیحت کرتا ہے, یہ نصیحت کی شکل میں سکھائی. یہ کرنا یہ کرنا, اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی, کہ اللہ تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں, تجھ سے تقوی مانگتا ہوں, تجھ سے پاک دامنی مانگتا ہوں, اور دل کے مالداری مانگتا ہوں. غنا کا مطلب ہے دل کی مالداری, دل مستغنی ہو جائے. دیکھو حدیث میں الگ 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 الگ, میں نے خود دعائیں جمع کر لی مومن کے ہتھیار میں اور اللہ کی پناہ میں. ساری دعائیں جمع نہیں کر سکتے, سمندر ہے. یہ محبت کا اظہار کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی بنایا, ہم سارے کے سارے حضور کے بھائی ہیں. کسی نبی نے اپنی امت کو بھائی نہیں بنایا, اعلان نہیں کیا. ہاں ٹھیک ہے میرے بھائی ہو, میرے ساتھی صحابہ ہو, میرے ساتھی ہو, لیکن حضور نے ہمارا رشتہ بھائی بہن کا ہو گیا. اس امت کی عورتیں یہ نبی کی بہنیں, اور اس امت کے مرد یہ نبی کے بھائی. جب آپ کا انتقال کا وقت قریب آیا تو بہت قصے ہوئے. تو حضور نے ابوبکر سے کہا کہ آج میرا ارادہ ہے احد والوں کے پاس جاؤں, اور میرا ارادہ ہے بقیع میں جاؤں. طبیعت خراب تھی, چلو بھی انتظام کرو. چنانچہ انتظام کیا گیا, سواری کا انتظام کیا. بقیع میں بھی لے گئے, احد میں بھی لے گئے, اور وہاں جا کر شہداء احد سے کہا کہ میں تھوڑے دنوں میں تمہارے پاس آنے والا ہوں. اور اپنے جو صحابہ تھے ان سے کہا میرے دنیا سے جانے کے بعد تم فکر مت کرنا, میں جو ہے تمہارے لیے حوض کوثر تیار کرنے جا رہا ہوں.
اب واپس ہو رہے مدینہ منورہ احد سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا میرے بھائی ملیں گے تم کو، ان کو میرا سلام کہنا۔ حالانکہ سارے کے سارے موجود ہیں، ٹاپ امت کے ٹاپ لوگ موجود ہیں حضور کے ساتھ، اور کیا جملہ کہہ رہے میرے بھائی آئیں گے ان کو میرا سلام کہنا۔ تو صدیق اکبر نے کہا الَّسْنَا اِخْوَانَكَ یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ بل انتم اصحابی، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم تو میرے ساتھی ہو، تم میرے صحابہ ہو، ساتھی ہو۔ میرے بھائی تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، ہم لوگ۔ تم نے تو بدر بھی دیکھا، احد بھی دیکھا، فتح مکہ بھی دیکھا، اللہ کی مدد کو اترتے ہوئے بھی دیکھا، یہ ساری چیزیں تم نے دیکھی، وہی اترتے ہوئے دیکھا، اللہ کی مدد دیکھی، انفرادی اجتماعی۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، نہ مجھے دیکھا نہ فرشتوں کو دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا، میں نے جو کہا اس پر عمل کر لیا۔ ہم لوگ کرتے نہیں کرتے، تو بھائی بنا ہے ہم کہ اس امت کی عورتیں، یہ امت کی عورتیں نبی کی بہنیں، اور اس امت کے مرد کہ یہ نبی کے بھائی، ان کو میرا سلام کہا۔ مجھے ان سے بہت محبت ہے، اور میرا ارادہ تھا میں ان کو دیکھوں، میری تمنا تھی میں ان کو دیکھوں، لیکن اب اللہ کیا چاہتا ہے۔ اور بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے جو قبر میں رکھا گیا تو سب سے آخر میں نکلے ہیں عبداللہ ابن عباس۔ عبداللہ ابن عباس جو ہے سب سے آخر میں نکلے، تو ہونٹ مبارک حرکت کر رہے تھے، یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اپنا کان قریب کیا تو ایک ہی جملہ کہہ رہے تھے میری امت کا کیا ہوتا۔ یہ محبت۔ اب ہم فیصلہ کریں کہ نبی نے تو یہ محبت کی، ہم اس محبت کا کیا صلہ دے رہے ہیں؟ یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ آج محبت کے دعوے بہت کریں گے، اشہد ان محمد رسول اللہ آئے گا تو یوں کریں گے، اس سے محبت ہے ٹپک۔ حضور کے طریقے کے مطابق ہماری زندگی ہے کہ نہیں، بس یہ حشر کے میدان میں لائن لگا کے کھڑے ہوں گے، کہاں؟ حوض کوثر پر، فرشتے ان کو لے نکال رہے ہوں گے پکڑ پکڑ کے، جہنم میں لے جا رہے ہوں گے۔ تو آپ فرمائیں گے بھائی انہیں جہنم میں کیوں لے جا رہے تم؟ یہ تم لائن لگا کھڑے پانی پینے کے لیے۔ تو فرشتے کہیں گے ما حدثوا بعدک، حضرت آپ کو معلوم نہیں ہے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا ہے؟ انہوں نے جو نام تو آپ کا لیا ہے اور کام دوسروں کا کیا ہے۔ کہ نام آپ کا لیتے تھے، کام دوسروں کا کرتے تھے۔ تو حضور خود کہیں گے سحقاً سحقاً، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ، لعنت ہے دور ہو جاؤ، ختم ہو گیا آدمی، خسرت دنیا والآخرہ۔ اس لیے ہر کام میں ہم یہ دیکھیں کہ میرا یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں، یہ پکا مومن ہے، ورنہ حشر کے میدان میں خالی رہے گا، کچھ ملے گا نہیں، کچھ نہیں ملے گا۔ یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، جہاں موت کا وقت آئے گا تو وہ کہے گا یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ۔ آج کا مسلمان تو یہ سمجھتا ہے اللہ چھٹی پر گیا، یعنی یہ یقینی نہیں ہے کہ اللہ ہے کہ نہیں۔ ہماری جو شریعت ہے یہ مغیبات پر ہے، سمیع قریب، سننے والا بھی ہے قریب بھی ہے، اور ساری اس کی پولیس لگی ہوئی ہے۔ آپ کیا کر رہے ہو؟ تنہائی میں کر رہے ہو، لکھ رہا ہے، اعلان کر رہے ہو، لکھ رہا ہے۔ آج بھی سمجھتا ہے میں تنہائی میں پلاننگ کرتا ہوں، آپ پلاننگ نہیں کرتے، وہ تو سارا ریکارڈ ہو رہا ہے وہاں۔ اس کو بار بار قرآن میں، آج کل درس قرآن میں بار بار میں یہ آیتیں لاتا ہوں، یہ دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے، دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ آخر میں اللہ نے جملہ کہہ دیا وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے میری قدر نہیں کی، میں دینے والا،
پیدا کرنے والا، کھلانے والا، روزی پہنچانے والا، سورج چاند کے سارے نظام کو چلانے والا، یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے احکامات کو پورا کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، وہی آدمی کامیاب ہوگا۔ کاروبار کرنے سے کوئی منع نہیں کرتا، آپ پیسہ جمع مت کرو، کون کہتا ہے آپ جائیں تو کریے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی دیا تھا، لیکن اس میں اٹکے نہیں تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف کو بھی دیا تھا، لیکن اس میں اٹکے نہیں تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف کے پاس بہت مال، ماشاء اللہ، حضرت عثمان غنی کے پاس بہت مال، اٹکے نہیں تھے۔ یہ دیکھیں میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، بس مین چیز یہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کے مطابق ہماری زندگی ہے کہ نہیں۔ اسی محبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی۔ ایک دعا حضور نے سکھائی کہ آدمی ایک مرتبہ پڑھ لے، صرف ایک مرتبہ، تو اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا۔ پڑھ لو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں آئیں گی۔ حدیثوں کے درجے ہوتے ہیں نا، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث موضوع ہے، حدیث کمزور ہے۔ یہ حدیث ٹاپ 1 ہے، کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا اس پر۔ یہ قرآن کی واحد آیت ہے کہ جس کے پڑھنے سے جو یہ نیکیاں ملتی ہیں۔ 3 in 1 ہے، اس میں ماں باپ کے لیے بھی دعا ہو جاتی ہے، اپنے لیے بھی دعا ہو جاتی ہے، اور مومنین کے لیے بھی ہو جاتی ہے۔ اب یہی نیکیاں مرنے کے بعد کم آئے گی۔ وہاں کی کرنسی تو یہ ہے، آدمی یہاں سے دبئی جاتا ہے تو انڈین پیسے کام نہیں لگتے، کیونکہ وہاں کی کرنسی چاہیے بھائی، تو آپ کو چائے ملے گی۔ تو وہاں کی کرنسی کیا ہے کہ یہ نیکیاں۔ اچھا ایک نہیں، کئی حدیثیں، میں روزانہ واٹس ایپ کے سبق کے اوپر الگ الگ دعائیں بھیجتا ہوں، پڑھاتا ہوں آہستہ آہستہ، پڑھ لو بے اتنا پڑھ لو، آپ کو مل جائے گا، یقین ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے کامل ایمان ہم مانگیں۔ کچھ پتہ نہیں کون سی گلی میں انسان کی زندگی کی شام ہو جاتی ہے، تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ سنت کے مطابق زندگی گزاریں، ہر کام میں یہ دیکھیں میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، اس پر آدمی چلتا رہے، پھر رک چک ہو جائے گی، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم گھبراؤ مت، تم میرے پاس آؤ تو صحیح، معافی تو مانگو، میرے رحمت سے نا امید مت بنو۔ یہ اللہ خود اعلان کر رہا ہے، میری رحمت سے نا امید مت بنو، میں معاف کر دوں گا تمہیں۔ اس لیے استغفار کی کثرت، درود شریف کی کثرت، احکامات کو پورا کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا، اور اللہ سے اپنا معاملہ کلیئر رکھنا، کریں گے انشاءاللہ بھائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ پوری کریں گے انشاءاللہ۔